فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس الخ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف سے قبل سلام محبت پیش خدمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوغات مدینہ گروپ کے بانی مداح رسول عرض عزیز علی جناب شارق رضا فردوسی صاحب کی محبت اور ان کی دعوت پر رمضان کے ان ایام میں خاص طور سے حالت روزہ اور دن کے اس حصے میں جب گرمی شباب پر ہے، حاضر ہوں۔ بہت میرے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، علم میں اضافہ پروردگار کرے، اور اس گروپ کے صدر و سرپرست علی جناب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رمضان حیدر فردوسی صاحب، بڑے اچھے خطیب ہیں، ان کا خطاب آپ نے سنا ہوگا۔ ان حضرات کے اشارے پر دعوت کی بات ہو جائے۔ رمضان کے حوالے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا کہا ہے، اور ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ والوں کی باتوں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ حضور صحابہ کے بعد، حدیث کے بعد سب سے زیادہ اولیاء اللہ کی بات کو فالو کرتے ہیں ہم۔ غوث پاک غنیۃ الطالبین میں رمضان کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اہل مکہ کے سردار، اہل عرب کے سردار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ایرانیوں کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، حبشہ والوں کے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اہل روم کے سردار حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح بستیوں کا سردار مکہ المکرمہ ہے، وادیوں کا سردار بیت المقدس ہے، دنوں کا سردار جمعۃ المبارکہ ہے، راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے۔ غوث پاک فرماتے اسی طرح رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، یعنی مہینوں کا بھی ایک سردار ہے، وہ سردار رمضان المبارک ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ رمضان ایسے ہی ہے جیسے سینے میں دل ہے دل۔ علامہ صفوری علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، رجب بیج بونے کا، یعنی عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان رحمت کے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آگے مزید وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں نزہۃ المجالس میں اس کا ذکر ہے کہ رجب جسم کو، شعبان دل کو، رمضان روح کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس گروپ کے، اس آئی ڈی کے ویور سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر رمضان میں اس ماہ میں رحمت کے فصل کاٹنا چاہتے ہو، رحمت کا عشرہ گزرا ہے، کاٹنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمیشہ رجب کو عبادت سے مزین کرنا ہوگا، خوف الہی میں آنسو بہا بہا کر شعبان کو سیراب کرنا ہوگا۔ بہرحال جس لوگوں نے کیا ہے انہیں بہت اچھا موقع ہے رمضان میں رحمت کے فصل کاٹنے کا، اور جو چاہتے ہیں کہ روح پاک ہو جائے رمضان میں، انہیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ جو لوگ کر چکے ہیں انہیں بہت اچھا موقع ہے رمضان میں روح کو پاک کرنے کا۔ رمضان
کے حوالے سے رمضان کے لغوی معنی پر، رمضان کے ڈکشنری معنی پر جب آپ غور کریں گے، جب آپ توجہ دیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہوا ہو، آپ کے علم میں اضافہ تو ہوگا ہی، ایک پیغام بھی ملے گا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کے لغوی معنی میں اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن میں کہا جاتا ہے شہر رمضان، ہے نا؟ اور علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ اصمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عامر نے فرمایا اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اونٹ کے بچے گرم ہو جاتے ہیں، پتھر گرم ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں انسان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن شرط ہے کہ رمضان کی قدر کی جائے، رمضان کی عزت کی جائے، رمضان کے لمحہ لمحہ اور پل پل کا احترام کیا جائے، تبھی جا کے انسان کے گناہ کو جلایا جائے گا، گناہ جل جائیں گے، تبھی جا کے یہ مقام آپ کو حاصل ہو پائے گا۔ بلکہ رمضان کے لغوی معنی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا، جسے خلیل کہتے ہیں کہ رمضان یہ جو لفظ ہے یہ رمز سے ماخوذ ہے، اور رمز کا معنی موسم خزاں میں جو بارش ہوتی ہے، جو برسات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، یعنی رمز اس کو کہتے ہیں جو موسم خزاں میں برسات ہوتی ہے، اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ میں انسان کے جسم سے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بڑا حسین موقع اللہ نے ایک آفر کی شکل میں ہمارے لیے رکھا ہے، اسے گنوانا نہیں ہے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب تک جو لوگ 11-12 رمضان ہو گئے، اگر غفلت کی زندگی میں غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس اب بھی موقع ہے، وہ رمضان میں ہوش کے ناخن لیں، رمضان کی عزت کریں، رمضان کا احترام کریں۔ جو شخص رمضان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو معلوم ہے رمضان کے رے کا بھی فیضان ملتا ہے، میم کا بھی فیضان ملتا ہے، ذات کا بھی فیضان ملتا ہے، الف کا بھی صدقہ عطا کیا جاتا ہے، نون کا بھی صدقہ عطا کیا جاتا ہے۔ معلوم نہیں، غنیۃ الطالبین میں غوث پاک فرماتے ہیں، پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں، رمضان کے ہر حروف کی مراد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رمضان میں جو راہ ہے وہ اللہ کی رضا سے ہے، میم جو ہے وہ اللہ کی محبت سے ہے، ذات وہ اللہ کی ضمانت سے ہے، الف اللہ کی الفت سے ہے، نون اللہ کے نور سے ہے۔ تو جو شخص رمضان میں روزے رکھتا ہے، جو شخص رمضان میں روزے کے آداب کو بھی بجا لاتا ہے، جو شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، جو شخص رمضان میں وظائف کرتا ہے، جو وظائف کو عمل میں لاتا ہے، جو شخص رمضان کے پل پل کی قدر کرتا ہے، سحری اور افطار کی عزت بھی کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتا ہے، دسترخوان کے آداب بھی بجا لاتا ہے، تو سن لو اسے اللہ تعالیٰ حرف رے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کی محبت بھی عطا ہوگی، اللہ کی محبت سے بھی وہ سرفراز ہوگا، اور اللہ اسے الفت کا سمندر بھی عطا کرے گا، اور یہی نہیں اپنی ضمانت میں لے گا، اور گناہوں کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کا نور بھی عطا کرے گا۔ رمضان اس شکل میں ہمارے پاس حاضر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، مسجد میں نہیں جا سکے، نہیں، آپ کو مسجد سے روکا گیا ہے۔ آپ نے یہ توجہ نہیں دیا کہ مسجد سے روکا گیا ہے مگر گھر کی مسجد کو آباد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ نے عبادت سے روکا نہیں، اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق کو چھینا نہیں، یہ مت کہیں آپ۔ گھر میں کہا گیا کہ آپ عبادت کرو، گھر میں نماز پڑھو، جو رونق آپ کی مسجد میں تھی وہ گھر میں لائیں۔ اس سے دل شکن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے رمضان کی قدر کریں گے، رمضان کے ہر پل کا احترام بجا لائیں گے، تو یہ سارے اعجازات آپ کو ملیں گے، ہمیں ملیں گے، سرفرازی ہمیں نصیب ہوگی، ہمارا سر بلند ہوگا۔ رمضان کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو کرتے ہوئے
بڑے بڑے لوگوں نے کی ہوگی اس گروپ میں اشارے میں کرتا ہوا چلا جاؤں. رمضان کی عظمت و اہمیت کے حوالے سے حضور نے کیا کہا من صام رمضان، اور کہا ومن قام رمضان غفر له احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کا یہ عالم ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، حضور فرماتے اس کے پچھلے سارے گناہ صغائر کو معاف کر دیا جاتا ہے. حضور کہہ رہے ہیں صاحب، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں بات غلط نہیں ہوگی، بات جھوٹ نہیں ہوگی، بات غلط کہیں سے نہیں ہو سکتی. امام الانبیاء کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے کہ ہمارے گناہ صغائر کو معاف کر دیا جائے گا، مگر جو شخص روزہ رکھے تب، راتوں کو قیام کرے تب. اور وہ لوگ